یہ سبق دے دیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ باغ جنت کی بہاریں ملیں گی، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ بہار جنت کی بہاریں ملیں گی، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور خواجہ غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ، ان کے لکھے ہوئے ایک اشعار ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ جب اس طریقے کے واقعے آپ نے سنی لیے ہوں گے کافی مرتبہ آپ نے امام حسین کی شہادت کی سماعت کی ہوگی، اور بھی کربلا کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ کچھ گفتگو میں بھی آپ کو سنا دوں، آپ لوگ سماعت کر لیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بلکہ سیدھا کربلا کے میدان سے ہی واقعہ شروع کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ 9 تاریخ کی رات ہے، کربلا کا میدان ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر 3 دن کے پیاسے حسین اور حسین کے غلام ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کہ حسین یا ہاتھ دے دو یا اپنا سر دے دو۔ حسین نے کہا ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کی امانت ہے۔ کہا پھر اپنا سر دے دو، کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے، صبح جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لینا۔ آپ نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور کہا آج کی رات ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی بھی آخری رات ہو اور ہماری بندگی کی بھی آخری رات ہو۔ آج کی رات میں قرآن شریف کی تلاوت کر لو، نمازیں پڑھ لو، اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ جس خیمے میں اس رات میں لوگ نظر جاتے، جس خیمے کی طرف نکل جاتے اس خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، جس طرف نکل جاتے ادھر سے لوگ نمازیں ادا کرتے ہوئے رہتے۔ جب یہ ماجرا چلا تو حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب سے کہا کہ سارے خیموں سے آج قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آج سارے لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کروں۔ حضرت زینب نے کہا اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو اپنے بابا حسین سے جا کر پڑھو۔ بی بی سکینہ حضرت حسین کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں بابا آج سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، میرا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کروں۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے حسین نے کہا کہ وضو کی ضرورت ہے۔ کہا گیا کہ وہاں پانی کی تو کوئی تلاش نہیں، یہاں 3 دن سے پینے کے لیے پانی نہیں ملا، پھر وضو کے لیے پانی کہاں سے ملے گا؟ حضرت حسین نے کہا ہمارے اسلام میں رخصت ہے، پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ بیٹی کو تیمم کرایا، قرآن شریف کا آغاز کرایا، 2-3 آیتیں ہی ابھی پڑھی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس بیٹی نے کہا کہ جب دنیا اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتی ہے، دنیا اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے قرآن شروع کرایا اور آپ رو رہے ہیں؟ حضرت حسین نے کہا بیٹی آغاز تو میں کرا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے ہیں کہ آغاز تو اپنی بیٹی کا میں نے کرا دیا، لیکن اللہ جانے قرآن کا اختتام بیٹی کا کون کرائے گا۔ اسی طرح سے ساری رات گزر گئی، لوگ عبادتیں کرتے رہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ ان 9 تاریخ کی رات میں یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی، کسی نے تمہاری طرح ماتم نہیں کیا تھا، کسی نے یہ حرام خوریاں نہیں کی تھی، کسی نے ڈھول تاشے نہیں پیچھے تھے۔ وہاں پر جو ہوا تھا 9 تاریخ کی رات میں سب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کری تھی، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین نے علی اکبر سے کہا کہ جاؤ کربلا کے میدان میں اذان پڑھ کے آؤ اور آتے ہوئے میدان کا جائزہ بھی لیتے آنا۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، وہاں جا کر اذان پڑھی، آتے ہوئے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک خاتون ہچکی بھر کر رو رہی ہے اور اپنے دوپٹے کے پہلو سے میدان کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، وہاں پڑے ہوئے کنکروں کو صاف کر رہی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت علی اکبر وہاں سے آ گئے، حضرت حسین سے کہا، حضرت حسین نے پوچھا اذان پڑھ دی؟ کہا ہاں بابا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ میدان
का जायजा लिया, कहा मैदान का जायजा लिया, लेकिन एक अजीब बात देखी कि एक खातून जिसके सर से लेकर पैर तक पर्दा ही पर्दा था, वो खातून ज़ारो कतार रो रही थी और अपने दुपट्टे के पल्लू से मैदान करबला की ज़मीन को साफ कर रही थी, वहाँ के कंकरों को साफ कर रही थी। हज़रत हुसैन ने कहा, क्या तुमने उनसे नहीं पूछा कि वो कौन औरत है? अली अकबर ने कहा, मैंने पूछा था बाबा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा हुसैन की माँ फातिमा थी, जो मदीना शरीफ से तशरीफ लाकर करबला के मैदान में ज़मीन को इसलिए साफ कर रही थी ताकि कल जब उनका बेटा घायल होकर सवारी से नीचे गिरे तो कहीं मैदान करबला का कोई कंकर उसके जिस्म में ना चुभ जाए। जब उसके जिस्म पर तलवारों के घाव होंगे, तीरों के घाव होंगे, इसी आलम में वो जमीन पर गिरे तो उसके जिस्म में कोई रेत का कंकड़ न चिप जाए, उसके जिस्म में कोई पत्थर या कोई कंकड़ न चिप जाए, इसीलिए उन्होंने जमीन को साफ किया। उसके बाद फिर माजरा यूं ही चलता रहा, बात शहादत की आई। उधर से आवाज आती है, हुसैन आओ जंग के लिए, या सर दे दो या हाथ दे दो। इधर से हबीब इब्ने मज़ाहिर होते हैं, 72 साल उम्र है, 72 साल उम्र के बूढ़े की हालत आप देखें, डंडे के सहारे चलता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़ते हैं, डंडा फेंक कर कहते हैं, तलवार हाथ में उठाई और कहते हैं, मैदान करबला में मैं जाऊंगा। 72 साल का बूढ़ा जब मैदान करबला में पहुंचा और यजीदियों को ललकारा तो 21 यजीदियों को बना फिन्नार कर दिया। उसके बाद उन्होंने भी शहादत नसीब फरमाई। उसके बाद में फिर आवाज आती है कि हुसैन अब भेजो, किसे भेजना चाहते हो? इतने में उधर से आवाज आई कि हुसैन अब किसे भेजना चाहते हो? भेजो मैदान करबला में या खुद ही आ जाओ। लिहाजा शहादतें होती रही। हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत मुस्लिम बिन औसजा मैदान की तरफ गए, वो भी उन्होंने भी शहादत नोश कर ली। जालिमों ने उनका सर काट कर हुसैन के खेमे की तरफ फेंका, कहा ये भी तुम्हारा जानिसार शहीद हो गया, अब भेजो, किसे भेजना चाहते हो? हजरत मुस्लिम बिन औसजा के सर को सारे लोग दे रहे थे, सारे लोग देख रहे थे कि इतने में एक छोटा बच्चा अपने हाथ में तलवार लेकर मैदान करबला की तरफ भागता हुआ नजर आता है। हजरत हुसैन ने कहा, इस बच्चे को पकड़ो, ये कहाँ जा रहा है? उस बच्चे से पूछा गया, कौन है तू किसका बेटा है? कहा, मैं हुसैन की अजमत पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। कहा, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है? कहा जनाब, ये जो सर आप देख रहे हैं ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे बाप मुस्लिम बिन औसजा का है। मैं इसी का बेटा हूँ जो मैदान करबला में हुसैन के कदमों पर कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। हजरत हुसैन ने पूछा, तुझे ये सबक किसने दिया? उसने कहा, मुझे ये सबक मेरे बाप ने दिया है, बल्कि मेरी माँ ने मुझे पैदा ही इसलिए किया था ताकि मैं हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो सकूं। शहादतें चलती रहीं। अब बारी आती है हुसैन के अपने घराने की। कहते हैं जालिम कि भेजो, किसे भेजना चाहते हो? हजरत हुसैन तैयार है, खेमे में बैठे हुए हैं, सर पर अमामा इमाम हसन का है, कांधे पर चादर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और हाथ में तलवार मौला अली की है। आप बैठे हुए हैं, उधर से आवाज आती है, हुसैन आओ जंग के लिए। इतने में आप चलते ही हैं कि अली अकबर आ जाते हैं। कहते हैं, बाबा, जिनके 18 साल के बेटे होते हैं वो बाप मैदान जंग में नहीं जाया करते, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। हजरत अली अकबर को इजाज़त दी गई। हजरत अली अकबर मैदान में पहुंचते हैं तो क्या हुआ, यजीदियों में एक अजीब सी हलचल मच गई। यजीदी इधर उधर भागने लगे। किसी ने पूछा, क्या हो गया? कहने लगे, ए यजीद, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना मुस्तफ़ा से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज हुसैन के नाना मुस्तफ़ा मैदान में उतर चुके हैं। उतने में साद इब्ने अबी वक्कास का जो बेटा था वो जानता था हजरत अली अकबर को। वो कहता था, ये मुस्तफ़ा नहीं है बल्कि हम शबीह मुस्तफ़ा की तरह दिखने वाले हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर हैं, जो बार बार मदीने की तरफ मुड़ के देख रहे हैं क्योंकि अपनी एक बीमार बहन सुगरा को वहाँ पर छोड़कर आए हैं, मदीने की तरफ मुड़कर देख रहे हैं बार बार। लेकिन जब मैदान करबला में पहुंचे, यजीदियों को काट कर रख दिया। यजीदियों के बीच में ऐसी तलवार चलाई कि मिसाल बन जाती। फिर किसी ने धोखा किया, कहा इसकी तलवार ऐसे नहीं रुकेगी, ये अली का शहजादा है, अगर इसकी तलवार रोकनी है तो इसके सामने मदीने का नाम लो। जो ही ये मदीने की तरफ देखे, एक बेहतर निशानेबाज का इंतजाम करो और उसे भाला लो और भाले से इस पर वार करो। उनके सामने से एक यजीदी आया और मदीना का नाम लेते हुए गुजर गया। मदीना का नाम सुना, इमाम अली अकबर तड़प उठे, मदीने की तरफ देखा, अपनी बहन को याद किया। इतने में
जो निशानची था उसने अपने भाले की नोक को निशाने पर रखकर जब भाला मारा तो हजरत अली अकबर के सीने के पार हो गया, कलेजे के पार हो गया। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा मुझे संभालिए। हजरत हुसैन आते हैं, उन्हें संभालते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा ये जो नेज़ा मेरे सीने में है इसे निकाल दीजिए, ये बहुत दर्द कर रहा है। इमाम हुसैन के सब्र देखिए, इमाम हुसैन की हिम्मत देखिए कि 18 साल का जवान बेटा जिसके सीने में नेज़ा गड़ा हुआ है उसे निकालने की बात हो रही है। हजरत हुसैन कहते हैं इसे निकालने के लिए ना कहो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे सीने से ये नेज़ा निकालूं और तुम्हारी जबान पर उफ कलमा आ जाए, तुम्हारी जबान से आह निकल जाए, और ऐसा ना हो कि कल रोज़े महशर में अल्लाह ताला मेरी इस कुर्बानी को कबूल न करे, कह दे कि तो दुनिया में आहो खुगा किया करते थे इसीलिए तुम्हारी जबान से आहो खुगा न निकले। हजरत अली अकबर ने कहा बाबा आप मेरे नेज़े को निकालिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कुरान की तिलावत शुरू करो। हजरत अली अकबर पढ़ते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान। हजरत हुसैन ने जब उस नेज़े को निकाला, नेज़े का निकालना था कि नेज़े के साथ साथ हजरत अली अकबर के जिगर के टुकड़े बाहर आए थे। क्या मंजर होगा करबला का। इमाम हुसैन ने जब उस नेज़े को निकाला और हजरत अली अकबर को अपनी पीठ पर लाद कर खेमे की तरफ ले गए, हजरत अली अकबर को मक्तल में रख दिया गया। हजरत हुसैन की शहादतें, हजरत हुसैन के घराने की शहादतें होती रहीं। औनो मोहम्मद शहीद हो गए, 6 माह के असगर शहीद हो गए। अब बारी आती है हुसैन की, तो हजरत हसन की बीवी उम्मे परवा अपने बेटे कासिम को लेकर आती है और कहती है हुसैन मेरे कासिम को मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। तो हुसैन ने कहा था मैं इन्हें इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है मेरे पास, जो कि उन्होंने वसीयत की थी कि हुसैन मेरे बेटे को कभी जिंदगी में बाप की कमी महसूस न होने देना, मैं इन्हें मैदान करबला में नहीं भेजूंगा। उसके बाद में उम्मे परवा हजरत कासिम को अपने खेमे में लेकर आई और एक ताबीज़ की याद आई। हजरत हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में बशारत की कि अगर किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो जो मैंने तुम्हें ताबीज़ दिया है उसे खोल कर देख लेना, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उस ताबीज़ को खोल कर देखा गया, उस ताबीज़ में लिखा हुआ था कि ऐ हुसैन मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, मैदान करबला में अकबर भी शहीद हो चुके होंगे, असगर भी शहीद हो चुके होंगे, औनो मोहम्मद भी शहीद हो चुके होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े महशर में तुम भी कह दो मौला मैंने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, ज़ैनब भी कह दे मैंने अपने औनो मोहम्मद कुर्बान किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हसन ये न कह सके कि मौला मैंने तेरी बारगाह में कुछ भी कुर्बान नहीं किया। हजरत हसन के 4 बेटे करबला के मैदान में कुर्बान हुए। एक का नाम हजरत अबू बकर, दूसरे का नाम हजरत उमर, तीसरे का नाम हजरत कासिम और चौथे का नाम हजरत मोहम्मद। हजरत कासिम की शहादत का वाक़या है ये कि उन्हें इजाज़त दे दी गई। जब हुसैन ने उस खत को पढ़ा हजरत कासिम को इजाज़त दे दी। हजरत कासिम जब मैदान में पहुँचते हैं तो अरज़क जो कि बहुत मशहूर पहलवान था उससे कहा गया कि जाओ इसका मुकाबला करो। हजरत कासिम की अभी दाढ़ी भी सही से नहीं आई थी, अभी जवान भी नहीं थे, तो अरज़क से कहा गया, उस वक्त के मशहूर पहलवान से कहा गया कि जाओ इसका मुकाबला करो। तो वो हंसकर कहने लगा कि मैं इतना मशहूर पहलवान और इस बच्चे का मुकाबला करूंगा, इसके लिए मेरा छोटा बेटा ही काफी है। उसने अपने छोटे बेटे को भेजा। हजरत कासिम पर उसने 72 बार किए। 72 बारों को रोकते हुए जब पहला बार अली के शेर ने किया तो उस अरज़क के बेटे की धार को चीरता हुआ, उसके बदन को चीरता हुआ उसकी सवारी के पीठ में तलवार उतर गई, वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अरज़क के 3 बेटों को इसी तरह से आपने कत्ल कर दिया, चौथे बेटे को भी फना फिन्नार कर दिया। अब अरज़क गुस्से में लाल पीला हो गया, अरज़क गुस्से में लाल पीला हुआ। इधर से गाजी अब्बास ने देखा, कहा बाबा हुसैन आइए, कहा आका हुसैन आइए, देखिए अपने कासिम की शुजाअत, कैसे इसने 4 बहादुरों को मैदान करबला में फना फिन्नार कर दिया है। उसके बाद जब अरज़क गुस्से में आया, लाल पीला हो गया, कहा कासिम तू जानता नहीं है, तुझे मेरी हैसियत नहीं पता। कासिम से कहता है तू मुझे जानता नहीं है। हजरत कासिम कहते हैं तू मुझे नहीं जानता, मैं हुसैन का बेटा कासिम हूँ, मैं हसन का बेटा कासिम हूँ। उससे कहा कि तू होगा अपने वक्त का मशहूर पहलवान, आ मुझसे मुकाबला कर। अगर तू इतना ही मशहूर पहलवान है तो जाहिल अभी तक तुझे इतनी भी अकल नहीं आई कि घोड़ी की जीन जंग से पहले कस ली जाती है, जंग में ही मामले चलते हैं। उसने जैसे ही अपनी जीन की तरफ देखा, हजरत कासिम ने वार किया, अरज़क के भी 2 टुकड़े कर दिए। इतने में गाजी अब्बास कहते हैं वाह अली के शेर वाह। लेकिन इमाम हुसैन के सब्र को सलाम, इमाम हुसैन की हिम्मत को सलाम। इमाम हुसैन कहते हैं कासिम हम यहाँ हम यहाँ किसी की जान लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ अपने सब्र का इम्तिहान देने आए हैं। हम यहाँ मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ शहादत हासिल करने के लिए आए हैं। हजरत कासिम को चारों तरफ से घेर लिया
یزیدیوں نے. حضرت قاسم نے کہا یا حسین المدد, حسین کو بلایا, حسین کو مدد کے لیے بلایا. حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں کہ اتنے میں تمام یزیدیوں نے حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, انہیں زمین میں ملا دیا, انہیں مٹی میں ملا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں آؤ حسین اب کسے بھیجنا چاہتے ہو. حضرت حسین میدان کربلا میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت قاسم کہاں ہے, کہیں نظر نہ گئی. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے میں نے سب کے لاشوں کو ان کے خیمے تک پہنچایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیمے کی طرف جاؤں اور قاسم کی ماں پوچھ لے کہ میرا قاسم کہاں ہے. تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی تھی کہ آپ زمین پر کان لگا کے سنیے, جہاں جہاں سے قرآن کی آیتوں کی آواز آئے وہیں پر مٹی میں ہاتھ ڈالنا, آپ کو قاسم کا کوئی جسم کا ٹکڑا ملے گا. اسی طرح سے حسین نے حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور نبی کی چادر جو تھی آپ کے کانے پر اس میں سارے ٹکڑوں کو باندھ کر خیمے کی طرف لے گئے. جب حضرت حسن کی بیوی آتی ہے اور تو وہ پوچھتی نہیں ہے کہ میرا قاسم کہاں ہے, بلکہ اپنی ہی ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کر کہتی ہیں میرا قاسم یہ ہے. حضرت حسین نے کہا تمہیں کیسے پتہ یہ کہ تمہارا قاسم ہے. حضرت حسن کی بیوی نے کہا, حضرت ام فروا نے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں. شہادتیں ہوتی رہی, امام حسین کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا. امام حسین رہ گئے تنے تنہا. امام زین العابدین بیمار تھے, انہیں جنگ میں آنے کی اجازت نہ تھی. امام حسین جب میدان جنگ میں آنے سے پہلے مدینے کی طرف سے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا, سوچا کہ کاش کوئی مدینے سے آتا ہوگا, وہیں رک گئے. ایک مسافر آیا, اس نے کہا, وہ سارے خیموں کا معائنہ کرنے لگا, خیموں کو دیکھنے لگا. اس سے پوچھا گیا کہ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں امام حسین کو تلاش کر رہا ہوں. اس سے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی بیٹی سغرا نے مدینے سے ان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. کہا بتاؤ میں ہی حسین ہوں. کہا آپ حسین نہیں لگتے, میں آپ کو حسین نہیں مانوں گا. آپ کی بیٹی نے 3 نشانیاں بتائی ہیں جو آپ میں موجود نہیں ہے. حضرت حسین نے کہا نشانی بتاؤ. اس مسافر نے کہا پہلی نشانی یہ, حضرت سغرا نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے داڑھی کے بال کالے ہوں گے لیکن آپ کے بال سفید ہیں, آپ کے بال کالے نہیں ہیں, آپ کی یہ نشانی نہیں ملتی. حضرت حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی اکبر کے لاشے کے پاس لے گئے. کہا جسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ مسافر نے کہا نہیں جانتا, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے چاند اتر کر آ گیا ہو. کہا یہ میرا 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہے جو بڑی زبانی میں میدان کربلا میں شہید ہو گیا. میری داڑھی کے بال سفید اس وقت ہو گئے جب اس کا لاشا میں نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا. اس کے بعد کہتے ہیں دوسری نشانی بتاؤ. مسافر کہتا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی چال علی شیر خدا سے ملتی ہے, آپ چل کے دکھائیے. حضرت حسین کچھ قدم چلے, ڈگمگائے, گرنے والے تھے. مسافر نے سنبھالا, کہا یہ صفت بھی آپ سے نہیں ملتی, یہ نشانی بھی آپ سے نہیں ملتی, آپ حسین نہیں ہے. حضرت حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا, غازی عباس کے لاشے کے پاس لے گئے. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ غازی عباس ہے جس وقت ان کے بازو کٹے تھے اسی وقت میری پیٹھ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا, اس وقت حسین کمزور ہو گیا تھا. اس نے کہا تیسری نشانی بتاؤ. تیسری نشانی یہ کہ میرے بابا کے کپڑے سفید ہوں گے, حضرت حسین کے کپڑے سفید ہوں گے. کہا یہ نشانی بھی آپ سے نہیں ملتی ہے, آپ کے کپڑے سفید نہیں ہیں. حضرت حسین نے مسافر کا ہاتھ پکڑا, حضرت علی اصغر کی قبر پر لے گئے. کہا جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ میرا 6 ماہ کا اصغر ہے جسے پیاس کی شدت تھی, میں اسے لے کر کے ظالموں کے پاس گیا, میں نے 1 بوند پانی کا مانگا, ظالموں نے پانی نہ دیا, لیکن ایسا تیر مارا میرے بچے کے حلق میں کہ اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. میں نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا. جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان نے کہا حسین یہ اصغر کا خون ہے, اسے ہماری طرف نہ اچھالنا, اگر یہ خون آپ نے ہماری طرف اچھال دیا تو قیامت تک ہم کبھی بارش نہیں کریں گے. پھر زمین کی طرف دیکھا, زمین نے کہا حسین نہیں, یہ خون ہماری طرف نہ ڈال دینا, اگر یہ خون ہم پہ گر گیا تو قیامت تک کوئی سبزی ہم نہیں اگائیں گے. اس کے بعد میں حضرت حسین نے اس خون کو اپنے کپڑوں پر مل لیا اور اس سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میرے کپڑے سفید نہیں ہیں, یہی وجہ ہے کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. جب اس مسافر نے اتنی بات سنی نا تو کہنے لگا حسین مجھے بھی اجازت دیجیے, میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں. لیکن حضرت حسین نے کہا اگر تم بھی میدان کربلا میں قربان ہو جاؤ گے, تم بھی اپنی جان دے دو گے, تو مدینے میں سغرا تک میرا پیغام کون پہنچائے گا؟ مدینے میں جو میری بیٹی ہے اس تک میرا پیغام کون پہنچائے گا؟ اب حضرت امام حسین میدان کربلا میں آ چکے ہیں. حسین کی تلوار کبھی مشرق میں چمکتی ہے, حسین کی تلوار کبھی مغرب میں چمکتی ہے. ظالموں کو
ایسے کاٹ کے رکھ دیا جیسے کوئی سبزی کٹتی ہے. کبھی حسین کی تلوار پورب میں چمکی, کبھی پچھم میں چمکی. اس تلوار کو نہ بھوک روک سکی, اس تلوار کو نہ پیاس روک سکی, اس تلوار کو نہ 6 ماہ کے عصمت کی شہادت روک سکی, اس تلوار کو نہ بھری جوانی میں علی اکبر کی شہادت روک سکی, نہ غازی عباس کا لاشا روک سکا, نہ غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو روک سکے, نہ حضرت قاسم کی شہادت روک سکی, نہ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے روک سکے. اچانک کیا ہوا, وہ تلوار ایسی چل رہی تھی, اسے روکنا ناممکن ہو گیا تھا. کسی نے کہا کہ یہ نمازی ہے, یہ حسین ہے, یہ اذان کا بڑا احترام کرتے ہیں, ان کے سامنے کوئی اذان پڑھو. دھوکے سے وہاں پر اذان پڑھی گئی. اذان کی آواز سنتے ہی جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی, جس تلوار کو چھوٹے بچے کی لاش نہ روک سکی, جس تلوار کو جوان بیٹے کا لاشا نہ روک سکا, جس تلوار کو حضرت عباس کے بازو نہ روک سکے, وہ تلوار اچانک رک گئی. رکی کیوں؟ کیونکہ اذان کی آواز آ چکی تھی کان میں. اتنے میں ظالموں نے آپ کو گھیر لیا. آپ نے پہلا سجدہ کیا. یزیدیوں نے 10 اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ حسین کی گردن اتار کر لاؤ. حسین سجدے میں گئے. 10 میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ حسین کی سر کی طرف ہاتھ بڑھا دے. جب دوسرا سجدہ حضرت امام حسین نے کیا تو شمر نعیم کو بھیجا گیا. اس نے حضرت حسین کی گردن پر وار کیا. حضرت حسین بھی شہید ہو گئے. کیا مقام تھا کربلا کا, کیا کربلا میں یہی سب ہوا تھا؟ ارے کربلا میں جب امام اصغر کی شہادت ہوئی تو کسی نے ڈھول نہیں بجایا. امام اکبر کی شہادت ہوئی تو کسی نے ڈھول نہیں بجایا. امام قاسم کی شہادت ہوئی تو کسی نے ڈھول نہیں بجایا. حضرت عباس کی غازی عباس کی شہادت ہوئی تو کسی نے ڈھول نہیں بجایا. آج تم کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو کہ حسین کے نام پر حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو اور ڈھول بھی بجایا کرتے ہو؟ بتاؤ میدان کربلا میں کس نے ڈھول بجایا تھا؟ یا اگر تمہارے گھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے دماغ سے سوچ کر بتانا, اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد کا انتقال ہو جائے یا آپ کے لڑکے کا انتقال ہو جائے, اگر آپ کے غم منانے کا طریقہ یہی ہے تو جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تب بھی ڈھول والوں کو بلاؤ, تب بھی ناچنے والوں کو بلاؤ. اگر یہی تمہارا غم منانے کا طریقہ ہے, خدا کی قسم اس خرافاتوں سے بچ جاؤ. ان خرافاتوں کو کچھ نہیں ہے, ان خرافاتوں میں کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے. یہ حرام ہے, اعلیٰ حضرت نے حرام لکھ دیا ہے. ڈھول تاشے حرام ہے. میدان کربلا میں کسی نے ڈھول نہیں بجایا تھا, بلکہ میدان کربلا میں تو سانس آخری تھی, گردن پر تلوار تھی, لیکن پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا گیا. آج دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہونے کا, مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن جیسے ہی محرم کا عشرہ آیا سارے حسینی ایک ساتھ بن جاتے ہیں. سارے لوگ حسینی ہو گئے, ڈھول بجا رہے ہیں, منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں حسین حسین, نماز میں کبھی آتے نہیں, کیا فائدہ تمہارا حسینیت دکھانے کا؟ حسین نے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا. یہ بات یاد رکھو. اور پھر بھی کچھ لوگ ان باتوں کو نہ مانتے ہوئے, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں, بلکہ میدان کربلا میں جو ظلم ہوئے ان باتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا. اگر تفصیل سے آپ لوگ سن لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے, آپ لوگوں کی آنکھیں برسنے لگیں گی. وقت اتنا نہیں ہے آپ کو تفصیل سے سنایا جائے, لیکن یہ پیغام دینا ہے کہ حضرت امام حسین نے آخری وقت میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر سر دینا پڑے تو دے دینا, جان دینی پڑے تو دے دینا, لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. کسی شاعر نے کہا ہے, حق کی خاطر آن مان دیتے ہیں, صرف سر ہی نہیں خاندان دیکھے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں. صرف حق کی خاطر آن مان دیتے ہیں, سر ہی نہیں پورا خاندان دیتے ہیں. جذبہ تو دیکھیے علی کے گھرانے کا, یہاں دودھ پیتے بچے بھی اپنی جان دیتے ہیں. یہ مقام ہے امام حسین کا. امام حسین کے نام پر یوں حرام خوریاں نہ کی جائیں, یوں بد مذہبوں والا طریقہ نہ اپنایا جائے, بلکہ ہوتا یہ کہ آپ 9-10 تاریخ کا روزہ رکھتے, قرآن کی تلاوت کرتے, عاشورہ کے دن قرآن کی تلاوت کرتے, ذکر حسین کرتے. لیکن کیا یہ سب نہیں؟ نمازوں سے تعلق نہیں ہے, مسجدوں سے بھی تعلق ختم ہو چکا. اب تعلق رہ گیا تو صرف ان کاموں سے رہ گیا جو کام شریعت نے حرام کر دیے ہیں. ان کاموں سے بچ جاؤ. تمہیں اگر پکے حسین کے عاشق ہو تو ان کاموں سے بچ جاؤ گے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, ان حرام کاموں سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری کہی ہوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو